السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عابد باقری اور میرے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں مولانا سید عادل حسن صاحب، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے رہبر شہید آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کی تدفین کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ ہیں، جو اہم تقاریر ہوئیں ایران میں، اور جو اس کے بعد سے جیسے حالات ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی صاحب کا جو تدفین کے بعد بیان آیا، اس میں انہوں نے کیا کہا، اس کے علاوہ شہید امت کے بڑے پرسن مصطفیٰ خامنئی صاحب نے شہادت کے بعد کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے کیا کہا۔ اس کے علاوہ ایک اہم تقریر جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ امام خمینی کے پوتے سید علی خمینی، انہوں نے بھی ایک اہم تقریر کی، اس میں انہوں نے کیا کہا۔ ان اہم پیغامات اور تقاریر پر ڈسکشن کے علاوہ بھی اور بھی کئی اہم موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ چلیے پہلے آغا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے تو جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ہم اور آپ ساتھ بیٹھے تھے تو رہبر شہید کی تشییع جنازہ کے سلسلے میں جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، اس وقت جو وہاں عوام اور مجمع تھا، ایران میں ہو چاہے عراق میں ہو، وہ بہرحال ایک ظالم کے منہ پر تماشا تو تھا ہی، لیکن اب اتنے دنوں بعد اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا وہ عوام صرف جذبات میں سڑکوں پر نکل کے آئی تھی، یا پھر وہ کوئی پیغام بھی ہے جو ایک آنے والے وقت تک باقی رہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے جب شہید امت کی تشییع تھی، اور تقریباً 5 سے 6 دن، یعنی پہلے وداع کا پروگرام، اس کے بعد تہران میں، قم میں، اور پھر عراق کے اندر جس طرح سے تشییع ہوئی، اور لوگوں نے یعنی کہ ایک لوگوں کے ہجوم نے شرکت کی، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 4,30,43 ملین لوگوں نے رہبر کی تشییع میں شرکت کی۔ دیکھیے، جذبات کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ افراد کی جو رہبر کی تشییع میں آئے، یہ ایک تو محبت، جس انسان نے اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، اور یعنی کہ توحید کی راہ میں، توحید کو پہنچانے کی راہ میں گزاری ہے، ایسا انسان جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں خداوند عالم اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جب محبت ڈالتا ہے تو ان کی تشییع میں، جبکہ تقریباً 4 مہینے کے بعد رہبر کی تشییع ہو رہی ہے، لیکن اسی طرح سے لوگ گریہ بھی کر رہے تھے اور لوگ موجود بھی تھے۔ جیسے کہ آپ نے کہا خدا محبت ڈالتا ہے، اس کا ہم کو لگتا ہے ایک ثبوت یہ بھی ہے، جیسے بہت سے ان افراد کے انٹرویوز بھی سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ پہلے رہبر کے خلاف تھے یا نظام کے خلاف تھے، اب ان کے جو ویڈیوز آئے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، اور بہرحال اپنی غلطی یا پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں۔ دیکھیے، اس طرح بہرحال خداوند عالم شہادت کے ذریعے سے اس شہید انسان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں، اب جیسا کہ آپ نے کہا، اس طرح کے ویڈیوز ہیں، بہت سے افراد ہیں کہ جو انقلاب کے مخالف تھے، ضد انقلاب تھے، یا خود رہبری کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رہبری کی شہادت کے بعد یعنی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈوں کا شکار تھے، یعنی کہ دشمن چاہ رہا تھا کہ پروپیگنڈا، وہ اس کا شکار تھے۔ تو رہبری کی شہادت کے بعد بہرحال خداوند عالم نے ان کے دل میں محبت ڈالی، اور وہ لوگوں کے ساتھ، جس طرح سے ایران کی عوام سڑکوں پر تھی، وہ بھی لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ اور آپ کا جو سوال تھا کہ مثلا اس کے کیا پیغام جاتے ہیں آنے والے وقت میں، بہرحال اس کا پیغام صرف اور صرف یعنی کہ اگر ایک جملے میں کہا جائے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایران میں انقلاب اسلامی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اتنے افراد کا مجمع جو رہبر کی تشییع میں ہے، اگر آپ عراق کو نہ جوڑیں، خود ایران ہی کو دیکھیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انقلاب اسلامی سے لوگ متنفر نہیں ہوئے ہیں، بالکل، بلکہ انقلاب اسلامی کو دوست رکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس انقلاب کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے ایران کی عوام کو، جس دن سے 28 فروری سے لے کر آج تک، اور ابھی بھی یہی فرمان ہے کہ جب تک خود موجودہ رہبری یہ نہیں کہے گی کہ ہمیں خیابان کو اور روڈ کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تب تک ہم بہرحال جمے رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر ایران کی عوام جانتی ہے، اس لیے کہ بابصیرت عوام ہے، اس نظام کے ساتھ جو ان کو سپورٹ دکھانا ہے، ظالم کو بھی دکھانا ہے کہ ہم بہرحال ایسا نہیں، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو بھی ناکام کرنا ہے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ بالکل، یعنی کہ عوام کی ذمہ داری پروپیگنڈوں کو ناکام کرنا ہے،
فوج کی ذمہ داری، سپاہ کی ذمہ داری وہ ہے جو اپنا وہ نبھا رہے ہیں، لیکن روڈ پر یعنی شہر کے اندر، ملک کے اندر جو فتنہ پرور افراد ہیں ان کو روڈ پہ نہ آنے دینا، اس کی ذمہ داری خود وہاں کی عوام کے کاندھوں پر ہے کہ وہ روڈ پر رہے، تاکہ وہ جو چند فیصد فتنہ پرور لوگ ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں وہ روڈ پر نہ آنے پائیں۔ پر اس کا پیغام ایک جملے میں یہی ہے کہ انقلاب اسلامی کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کے جو پیغام اس پر آئیں، یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہمیں لگتا ہے ہمیں کہنا چاہیے، سب سے وہ اہم چیز ہے کہ جو شہید امت کا جو شہادت ہوئی، جو یہ اقدام امریکہ نے جارحانہ کیا، تو یہ بہرحال ہمارے لیے ایک ریڈ لائن تھی جو کراس ہوئی، کیونکہ ہمارے لیے اس دور میں اس سے بڑا اور کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا تو جو ہمارے خلاف ہو، تشیع کے خلاف ہو، یعنی دنیا بھر میں موجود جتنے بھی تشیع ہے یعنی شیعہ ہیں ان کے خلاف یہ ریڈ لائن تھی جو کراس کی گئی۔ یعنی یہ ہر شیعہ کو سمجھنا پڑے گا کہ مثلا ہماری ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے، دشمن نے کراس کر لی ہے، اب وہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک ریڈ لائن ہے اور یہ کراس کی گئی ہے، اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی رہبر کا جنازہ گیا وہاں پہ جو عوام تھی ان کے جو نعرے تھے، اس میں سے سب سے اہم نعرہ جو تھا کہ وہ انتقام کے اوپر، انتقام بالکل، اور انتقام شاید اس لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ ابھی ہم جو رہبر کا بھی پیغام کی بات کریں گے اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ انتقام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ظالم نے جب ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اب یہاں پر اگر ہم نے اس کو خلاف ہم نہیں کھڑے ہوئے، اس کو نہیں روکا اور اس کو سزا نہیں ملی، تو پھر آگے ہم اس کے آگے پھر ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ پھر ہمارے امام بھی آئیں گے تو ہم بیٹھے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد یعنی اگر ابھی ہم نے اس سے انتقام نہیں لیا، ہم نے اس کو یعنی کہ جہنم تک نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، تو کسی بھی یعنی ہماری کسی بھی بڑی شخصیت کو جب چاہے گا دشمن ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یا ہمارے جو مقدس مقامات ہیں، بہرحال مقدس مقامات ہوں، مقدس شخصیات ہوں، بزرگ شخصیات ہوں، کوئی بھی ہو، جس وقت دشمن دیکھے گا کہ ہمیں اس شخصیت سے مثلا خطرہ ہے، اس وقت اس کو وہاں سے ختم کر دے گا۔ اسی سلسلے سے جو ہے آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کا بھی جو پیغام تھا اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی کچھ باتیں کہی ہیں، تو بہرحال ہم چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کے لیے شروعات سے بتائیں کہ ان کے اصل پیغام کے مین پوائنٹس کیا تھے اور کیا ڈسکشن انہوں نے کیا پیغام دیا ہے۔ دیکھیے، جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے رہبر کی شہادت کے بعد جو ایک پیغام جاری کیا، یعنی خط جاری کیا، اس میں چند باتوں کی طرف توجہ کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سلام کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ہی تھا کہ جس نے بعثت نبوی کو دنیا کے گوش و کنار تک پہنچایا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کا قیام نہ ہوتا تو بعثت نبوی بھی گوش و کنار تک دنیا کے نہ پہنچتی، اور اسی کا جو ہے ایک جسے کہا جائے ایک کرن، یہ انقلاب اسلامی ہے۔ یہاں سے وہ کرن اجاگر دوبارہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ جو کرن جو دنیا میں آئی یہاں سے وہ اس کا، اس لیے کہ انقلاب کا مکمل سرچشمہ، یعنی کہ انقلاب اسلامی ایران کا مکمل سرچشمہ خود انقلاب امام حسین ہے، یعنی خود قیام کربلا ہے۔ یہ آیت اللہ ہم روح اللہ خمینی صاحب کی بھی تحریر میں دیکھیں، ان کا بھی اہم جو مرکز رہتا تھا جا کے وہ کربلا رہتا تھا، کربلا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ انقلاب یہ محرم و سفر کی دین ہے۔ جیسے حدیث بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کے بعد ان کی جو شہادت ہے وہ مومنین کے دلوں میں وہ آگ پیدا کرتی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ وہ آگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر وہ بیداری کہ وہ پر کربلا کے پیغام کو سمجھنا اور اپنے دل میں اتار لینا، اس کے بعد پھر اس پہ عمل پیرا ہونا، سب سے بڑی چیز ہے ظالم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ جانا، کھڑے ہونا، اور حق کے ساتھ، حق کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا۔ یعنی کربلا کا پیغام ہی یہ ہے کہ مثلا یہ محرم و سفر ہمیں اس طرح سے آمادہ کر دے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے رہیں، ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیں، بلکہ ظالم کے سامنے مقاومت دکھائیں کہ جو خود شہید امت نے اور پھر ایران کی قوم دکھا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے یہ بیان کیا خود شہید امت کے سلسلے میں کہ شہید امت خود حسینی تھے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حسینی انداز میں سوچا، بالکل، اور حسینی انداز میں آگے بڑھے، اور حسینی انداز میں جہاد و مزاحمت کی، یعنی حسینی خود حسینی تھے۔ اسی اعتبار سے یعنی کہ ساری چیزیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے لیں، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ مزاحمت ہو، چاہے وہ
دشمن کو للکارنا ہو، چاہے دشمن ہم کے دیکھیں آخر مقابل میں ان کی کھڑا ہو شہادت جانا. بھی بہرحال جی آخر میں شہادت بھی بہرحال اسی انداز میں ہوئی، بغیر تشبیہ کے. خود انہوں نے بھی اپنے اس خط میں ذکر کیا ہے کہ بہرحال آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ کے اندر کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ مثلا آپ کی جو لاش تھی، جو آپ کے یعنی کہ جسم تھا، وہ خود آپ کی جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کی طرح مثلا شکستہ، پہلو شکستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرح جسم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہیربا نربا کی تعبیر ہے، یا خود جناب عباس علیہ السلام کی طرح بازو کٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی تعبیر خود آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے بھی استعمال کی ہے اپنے اس پیغام میں کہ آپ کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں. آپ وہ عظیم پیشوا تھے کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ اہم نشانیاں. اور خدا نے بہرحال اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کے دلوں میں وہی محبت بھی ان کے لوگوں کے اندر ڈالی کہ آپ نے جیسے کہا کہ 4 مہینے بعد بھی لوگوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس قسم سے ان کے لیے جو جذبات اور محبت ہے وہ ان کے اندر دکھائی. ایک اور اہم چیز جو ان کے پیغام میں رہی وہ یہ کہ جو آج تک باطل سمجھ نہیں پایا، اس سلسلے سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے لیے کہ ہم رہیں یا ہم نہ رہیں، لیکن یہ وعدہ جو ہے یہ پورا ہوگا اور یہ جو ہے بہرحال ظالم دیکھے گا. بالکل، یعنی کہ ظالم سے انتقام لیا جائے گا، ہم ہوں نہ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری قوم، یہ جو حسینی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہرحال جو حسینیوں کا خون بہایا گیا ہے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. اور پھر ایک بات انہوں نے بہت اہم کہی کہ ہم ظالم کو ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ مثلا بستر پر آرام سے مر جائیں. یعنی ہم ان کو بستر پر آرام سے مرنے نہیں دیں گے. یعنی کہ ظالم یہ نہ سوچے کہ وہ آرام سے مر جائے گا، وہ مثلا میزائل مار کے دوسری چیزیں مار کے بم مار کے فرار کر جائے گا، پھر وہ جیسے چاہے دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. ان کا یہ پیغام بہرحال اہم ہے کہ ہم اس کو آرام سے بستر پر نہیں مرنے دیں گے. اور ایک یہی اہم چیز پہلے بھی کہی کہ یہ دکھا دیا انہوں نے کہ یہ نظام ہے تو یہ کسی شخص پر نہیں ٹکا ہوا ہے کہ آپ ایک شخص کو ختم کر دیں گے تو آپ اس نظام کو ختم کر دیں گے، اس آئیڈیالوجی کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو تمام حق پسند انسانوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور اس شہادت نے اس کو اور تقویت بخش دی ہے. تو یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ایران سے نکل کے باہر بھی اس کا اثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور زیادہ ملے گا. یہ رہبر امت کی شہادت اثر دکھا رہی ہے اور آئندہ یعنی کہ آئندہ نزدیک میں اور زیادہ یہ اثر دکھائے گی. ایسا اثر کہ مثلا ہر باضمیر انسان اپنے کو آمادہ کرے گا اس اہم حکومت کے لیے کہ جو بہرحال امام آخر کے ذریعے سے قائم ہونے والی ہے. یعنی یہ شہادت رنگ لائے گی. یہ شہادت بہرحال اس راہ میں جسے کہیں ایک وسیلہ ہے خود امام زمان کی حکومت کو قائم کرنے کے سلسلے میں، کہ مثلا یہ رہبر نے اپنی شہادت دی تاکہ امت بیدار ہو، تاکہ قوم بیدار ہو. رہبر کی شہادت کے بعد دیکھیے قوم بیدار ہو رہی ہے، اور جب قوم بیدار ہو جائے گی تو بہرحال خداوند عالم اپنی آخری حجت کو ہمارے درمیان میں بھیج دے گا، ظاہر کر دے گا. قوم کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت بھی بیدار ہو رہی ہے. دنیا بھر کے جو حق پسند زندہ ضمیر انسان ہیں. کیا یہی اہم پوائنٹس تھے رہبر کے پیغام کے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اہم پیغام؟ دیکھیے اس کے علاوہ خود انہوں نے اپنے بابا کو مخاطب کر کے اور خود امام رضا علیہ السلام جہاں پر شہید امت کو دفن کیا گیا ان سے مخاطب ہو کر جو ہے خود امام کے اوپر سلام کہا ہے کہ اے امام رعوف یا ابو الحسن، دعائیہ کلمات، جی آپ پر بہترین درود و سلام ہو. آج آپ کے ایک ایسے خادم کا پارا پارا جس نے برسوں محنت، جہاد اور خدمت سے آپ اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت انجام دی، اپنے خاندان کے ان شہداء کے ساتھ آپ کے جوار میں پہنچ چکا ہے. اس طرح کی تعبیر بہرحال آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی نے استعمال کی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آپ نے دعا فرمائی. جی بہرحال وہ ہماری اور سب کی، ہر شیعہ کی آخری دعا یہی ہے کہ بہرحال امام کا ظہور، اور جیسا کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری امید بھی یہ ہے کہ یہ شہادت ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے زمینہ فراہم کرے گی انشاءاللہ. بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے اس پہ کہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو تقریر تھی سید مصطفیٰ خامنہئی کی، تو ان کی تقریر میں کچھ کہیں گے لہجہ اور مزاج تھوڑا سا الگ ہم کو تھا اس سے. انہوں نے زیادہ زور دیا صبر پر اور توحید پر. تو یہاں پر جو ان کا صبر پر کہنے کا تھا وہ وہاں پہ کیا اس سے مراد کیا تھا؟ دیکھیے جو انہوں نے ابھی تقریر کی خود مصلی امام خمینی میں،
وہاں پر آغا مصطفیٰ خامنئی یعنی رہبر کے بڑے فرزند انہوں نے سب سے پہلے تو خود امام زمان کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کی ہے اس عظیم شہادت پر، اس عظیم سانحے پر، اور اس کے بعد صبر کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ نے کہا صبر کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ مولانا ہمارا کام ہے صبر کرنا، اس لیے بشر الصابرین اذا اصابتہم مصیبت، یعنی کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو جب ان کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام ہے صبر کرنا اس عظیم مصیبت پہ، لیکن ان کا ایک اہم جملہ اس میں یہ تھا کہ مثلا صبر ٹھیک ہے، ہم صبر کریں گے، ایک بڑا سانحہ ہے، بہرحال ایک عظیم شہادت ہے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے صبر ہم کر رہے ہیں، لیکن صبر کا کہیں سے مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ صبر اسلام والا صبر کا جی صبر ہے، صبر ہم کر رہے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ ہم شہید امت کے جو قاتل ہیں ان سے انتقام بھی ضرور لیں گے، یعنی ان سے ہم انتقام لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا صبر کا مطلب خاموشی ہے یا مقاومت ہے؟ نہیں، صبر کا مطلب مقاومت ہے، یعنی کہ ہمیں بہرحال ظالم کے مقابلے پہ کھڑا رہنا ہے اور رہبر امت کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی فراق میں بھی رہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں، یہ اسی طرح کہہ سکتے ہیں جیسے انتظار ہے۔ ہاں یعنی انتظار کا مطلب یہ تھوڑی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کے ساتھ ساتھ ہم تیاری کریں، خود یعنی کہ زمینہ فراہم کریں کہ خود امام زمان یعنی وقت کا امام ظاہر ہو ہمارے سامنے۔ تو ایسے ہی صبر بھی ہے کہ صبر پر توکل، جی خدا پر توکل، صبر کریں، صبر کے ساتھ ساتھ مقاومت بھی ضروری ہے کہ ہم ظالم کے سامنے ڈٹے رہیں اور جو رہبر کے قاتل ہیں ان سے ہم بدلہ لے سکیں۔ صبر ماننا یوں ہے کہ آپ بہرحال ہمت نہ ہاریے، بھروسہ رکھیے اور خدا پر توکل رکھیے کہ بہرحال آخر میں جو ہے فتح جو ہے کامرانی حق کی ہی ہونی ہے اور باطل کو ناکام اور نامراد ہونا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے ایک چیز اہم اور بھی تھی کہ انہوں نے جو توحید پر بات کری ہے وہ ان کا ایک اہم اس تقریر کا ایک اہم حصہ تھا، تو وہ اس میں انہوں نے کس طرح سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خود شہید امت کا جنازہ، مثلا اتنے لوگوں کی شرکت شہید امت کے جنازے میں، خود ایران میں ہو یا عراق میں ہو، یعنی یہ بہرحال توحید کو یعنی کہ سامنے لے کر آتا ہے، توحید کو جلوہ دیتا ہے کہ ایک انسان کی جس نے اپنی پوری زندگی توحید کی راہ میں گزاری، اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں گزاری، اس کی شہادت کے بعد کس طرح سے لوگ کہ جو ایک توحیدی انسان تھا، کہ جو ایک موحد انسان تھا، کس طرح سے لوگوں نے شرکت کی ہے ان کی تشییع میں، اور کس طرح سے لوگوں نے ان کو کاندھا دیا ہے اور ان کو وداع کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مثلا اللہ کی وحدانیت بہرحال سب سے اہم ہے، یعنی توحید سب سے اہم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھا، ہاں جلوہ گر، توحید کو جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی کہ اس 43 ملین کے مجمع میں، یعنی جہاں بھی رہبر کا جنازہ گیا، یعنی صرف 43 ملین کے درمیان گیا، تو وہاں پر ہم نے توحید کو جلوہ گر ہوتے ہوئے دیکھا کہ باطل نے کتنی کوششیں کریں، کیا کیا پروپیگنڈے اور ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن وہ کیسے جو ہے ذلیل ہوا۔ بالکل، یعنی ہر طرح کے پروپیگنڈوں میں، ہر طرح کے پروپیگنڈوں میں خداوند عالم نے خود ظالم کو ذلیل کر دیا کہ خود ان کے پروپیگنڈے خود ان کے منہ پر مار دیے گئے۔ یعنی یہ بھی یعنی یہاں پر بھی توحید جلوہ گر ہو رہی ہے، جلوہ گر ہو رہی ہے کہ جتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا ایران کے اندر ہو یا مثلا دو ملیتوں کو آپس میں لڑانے کا ہو، وہ سارے پروپیگنڈے ان کے منہ پر مار دیے گئے۔ اور یہ شہید جو ہے شہادت کے بعد اور عظیم ہو گیا، اور زیادہ بلند مرتبہ وہ ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ، اور دنیا نے دیکھا کہ کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ وہ اپنے آخری سفر پر نکلا، اور جہاں تدفین ہوئی، جو دنیا جہان کے 100 سے زیادہ ممالک کے افراد بھی آئے، اور باقی پوری دنیا کا ہر انسان جو زندہ ضمیر تھا وہ اس سے جڑا رہا۔ 4 کروڑ سے زیادہ، جیسے آپ نے بتایا، لوگوں نے شرکت کری، جو ایک تاریخی لمحہ تھا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنے بڑی تعداد میں کسی کی تشییع میں لوگ جمع ہوئے ہوں۔ یعنی ہاں بہرحال یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں، یعنی امت، یعنی اب یہ قوم بیدار ہو رہی ہے، ورنہ اگر آپ ابتدائی اسلام میں جائیں گے، مثلا ابتدائی اسلام میں ہمارے ائمہ کے جنازے چند افراد میں اٹھے ہیں، یعنی اس وقت لوگ بیدار نہیں تھے۔ اب اس حد تک بہرحال 1448 میں آ کے اتنی بیداری ہوئی ہے کہ اگر ایک اس راہ پہ چلنے والا حسینی اگر گزر جاتا ہے، اپنی شہادت
پیش کرتا ہے تو لوگ بہرحال یہ 4 کروڑ لوگ اس بات کی دلیل ہیں کہ اب دھیمے دھیمے معاشرہ، دھیمے دھیمے سماج اور ہماری قوم بیدار ہو رہی ہے. اب باطل سے بہرحال جو ڈر تھا وہ بھی نکل چکا ہے کہنا چاہیے رہبر کی شہادت کے بعد، کیونکہ بھائی جیسے ہم نے شروعات میں کہا کہ ریڈ لائن تھی جو کراس ہو گئی، اب ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہے. بالکل. اب دوسری چیز یہ تھی کہ یہ جو رہبر کے فرزند اکبر مصطفیٰ خامنہ صاحب کی تقریر تھی، یہ اس کا اہم ٹارگٹ کون تھا؟ مطلب یہ صرف ایرانیوں کے لیے تھی، مسلم امت کے لیے تھی، یا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے تھی؟ یعنی مکمل، یعنی کہ اس طرح کی باتیں صبر صرف ایرانی قوم نہیں کر رہی ہے، بلکہ صبر ہر وہ انسان کے جو باضمیر انسان ہے. یعنی آج وہ بہرحال رہبر کی شہادت کے بعد صبر کر رہا ہے. یعنی کہا یہ جا سکتا ہے کہ جو ان کی تقریر ہے آقا مصطفیٰ خامنہئی کی، یعنی تمام تر افراد کے لیے، باضمیر افراد کے لیے بہرحال انہیں صبر کرنا ہے، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ مقاومت دکھانا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کیا ان کے اس تقریر میں کوئی اہم کوئی پوائنٹ تھا جو بہرحال ہمارے ناظرین کو ہم بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں کہا کہ ہم خود موجودہ رہبری یعنی آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی طرف سے آپ کے درمیان میں آئے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رہبر کے وداع میں، رہبر کی تشییع میں شرکت کی، ان کا شکریہ ادا کر سکیں. کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر، اتنی بڑی جمعیت کو دیکھ کر دشمن بوکھلا گیا ہے. بالکل. یعنی دشمن کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس انسان کو ہم نے مارا، اس انسان نے مرنے کے بعد بھی ایک انقلاب پیدا کیا. خیر یہ بھی ہے کہ جو شہادت ہوتی ہے وہ انقلاب کو نئی روح دے دیتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، شہید جو ہوتا ہے اس کی زندگی اور ابدی زندگی ہو جاتی ہے، اور وہ ظالم چاہتا ہم ان کو ختم کر دیں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شیعہ آئیڈیولوجی اور شیعہ فکر میں کیا ہے اور حقیقت بھی کیا ہے، کہ یہاں پر شہادت کے بعد انہوں نے ان کو ایک دائمی زندگی. بالکل. بدر خامنہئی صاحب 86 برس کے ہو گئے تھے. آج صبح ہی ایک کسی کتاب کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ خامنہئی صاحب 86 برس کے ہو گئے تھے. برس سن تھا. بالکل. کتنے برس. بالکل. یعنی ایک نہ ایک دن بہرحال حضرت اسرائیل ضرور آتے. اور ایک اہم چیز اور بھی کہ اس عمر میں تو انسان شاید شہادت کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. انہوں نے یہی لکھا کہ مثلا ایک نہ ایک دن موت کا فرشتہ آتا بستر پر، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے، نہ تو اتنا بڑا انقلاب برپا کر پاتے، نہ تو انقلاب کو وہ روح جو شہادت کے بعد آپ نے پھونک دی ہے انقلاب میں وہ بھی نہ پھونک پاتے. بہرحال ایک نہ ایک دن ہر انسان کو، کوئی بھی ہو، بہرحال ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. تو رہبر نے شہادت اپنی پیش کر کے، یعنی اس راہ میں، دین کی راہ میں، انقلاب کی راہ میں، خود انقلاب اسلامی کو ایک نئی جان دے دی ہے اور لوگوں کو متحد کر دیا ہے. مصطفیٰ خامنہ صاحب کی تقریر کے شروعات میں بھی انہوں نے امت مسلمہ اور امام کو اس شہادت کے حوالے سے مبارکباد اسی عنوان سے دی ہے. جی، مبارکباد پیش کی ہے، اس لیے کہ شہادت بہرحال سعادت ہے. جی بالکل. ایک انسان کا چلا جانا بہرحال وہ تو ایک غم کی گھڑی ہے، لیکن شہادت کے ساتھ انسان شہادت بہرحال سعادت ہے. ختم ہو جانا بہتر ہے کہ باقی رہنا. باقی رہنا. یعنی انہوں نے اپنے کو ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا. یعنی ہمیشہ وہ باقی رہیں گے جب تک بہرحال باضمیر انسان ہیں اس کائنات میں، اور جب تک یہ انقلاب اسلامی ہے تب تک رہبر کا نام لیا جاتا رہے گا، شہید امت کا. اس کے بعد اگلا جو ہم بات کریں گے وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید علی خمینی صاحب، ان کی جو ایک تقریر ہے جو کافی وائرل بھی ہوئی. اس کے کچھ پوائنٹس جو تھے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملے. تو اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے ان میں اہم پوائنٹس کیا تھے جو انہوں نے بیان کیے. دیکھیں ان کی تقریر جو تھی آج صبح ہی ہم نے یعنی سنا اور کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے خود اظہار افسوس کیا رہبر کی شہادت پر، اور یعنی لوگوں کو اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بھی میں ابھی بھی مسلح تہران کو دیکھتا ہوں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی رہبر آئیں گے، خطبہ دیں گے اور نماز کی امامت کریں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ دنیا ہے، ایک ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے، بہرحال دار فنا ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہاں سے کوچ کرنا ہے. وہی پیغمبر اسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین انسان اگر دیکھا جائے اس روئے زمین پر وہ خود پیغمبر اسلام تھے. پیغمبر اسلام کو رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی بہرحال ایک مدت تک رہے اس کائنات میں، اس درمیان میں ہم یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں. اس کے بعد خداوند عالم نے ان کو بلا لیا، یا پھر خود مولا کائنات اس کے بعد، یا ائمہ طاہرین علیہم السلام. یہ ایسی شخصیات تھیں
کہ جو بہرحال جن سے بہتر کوئی نہیں تھا، بہتر کوئی نہیں تھا. جی لیکن جب وہ کچھ دن اس دنیا میں رہیں، اس کے بعد خداوند عالم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو بہرحال ہمارے درمیان بھی جو افراد ہیں، جو بہترین افراد ہیں، وہ ایک مدت تک ہمارے درمیان میں رہے. اس کے بعد خداوند عالم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ دشمن یہ چاہ رہا تھا رہبر کی شہادت کے بعد. خود امریکہ کے منسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ اب رہبر کا انتخاب ہم کریں گے. جی یعنی اس طرح کی باتیں بیان بھی آیا تھا، اس میں خاص کر کہا تھا کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کو ہم نہیں بننے دیں گے. جی یعنی اس طرح کی باتیں خود امریکہ کے صدر نے اور وہاں کے لوگوں نے کی تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو خبرگان رہبری ہے اس کی یعنی کہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ مثلا انہوں نے خود آ کر بیٹھے ہیں اس جنگی حالات میں کہ جب خود قم کے اندر بھی جو خبرگان رہبری کا دفتر تھا اس پر بھی حملہ ہوا. اس کے باوجود بھی وہ سب بیٹھے اور انہوں نے ایک ہفتے کے اندر نئی رہبری کا اعلان کر دیا. یہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں کہا. ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ لوگوں کا رہبر کی شہادت کے بعد روڈ پر آنا، یہ لوگوں صرف ایسا نہیں کہ رہبر کی شہادت کے بعد صرف آ گئے یہ لوگ، یعنی ان لوگوں نے جو روڈ پر آئے ہیں انہوں نے انقلاب اسلامی کو بچایا ہے. بالکل، یعنی کہ ان کو یعنی کہ معمولی کام انہوں نے نہیں کیا کہ صرف روڈ پہ رہے. روڈ پہ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، انقلاب اسلامی کو بچایا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر آج یہی پبلک جس نے انقلاب اسلامی کو بچایا ہے اگر یہی انتقام کا نعرہ دے رہی ہے، یہی انتقام کہہ رہی ہے، تو ان کو تندرو نہ کہا جائے کہ مثلا یہ جذبات میں کہہ رہے ہیں. نہیں، بلکہ ان کے رہبر کو شہید کیا گیا ہے، ان کے عظیم اور محبوب رہبر کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اور پھر انہوں نے آ کر روڈ پہ یعنی روڈ کی پہرےداری کی ہے، انقلاب اسلامی کو بچایا ہے. اب اگر یہ انتقام چاہ رہے ہیں تو بہرحال ہمیں انتقام کے لیے آمادہ رہنا ہے، انتقام لینا ہے، دشمن سے انتقام لینا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور تمام مسئولین کو مخاطب کر کے کہ جتنے بھی مسئولین ہیں جمہوریہ اسلامی کے سب لائق ہیں، ہم یعنی کہ سب ہمارے لیے قابل افتخار ہیں، ہم سب پر فخر کرتے ہیں اور سب کے سب رہبر کے عاشق ہیں. لیکن ایک بات انہوں نے کہی، لیکن اگر کوئی مسئول یعنی کہ اگر کوئی ذمہ دار خواب غفلت میں ہے، سو گیا خواب غفلت، اور اس کے فکر میں اور ذہن میں یہ نہیں کہ ہمیں رہبر کے قاتل سے انتقام لینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے اوپر فکر کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی مسئول یعنی کہ آرام سے وہی بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب آپ کے ریڈ لائن کراس ہو گئی تب بھی آپ اگر یہ انتقام نہیں چاہتے ہیں یا آپ پھر بھی مذاکرات چاہتے ہیں یا آپ اس سے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، پھر بہرحال ان کی بات بالکل بجا ہے کہ آپ کو گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کس وقت پر کس چیز آپ کے لیے آخری ہوگی کہ جہاں پر آپ جا کے آپ کے اندر کا ضمیر جاگے، آپ کہیں کہ نہیں اب ہمیں ظالم کو جو ہے سزا دینی ہے. ایسے انسان کو بہرحال محبوب ترین انسان کو اور جو سب سے بہترین تھا ہمارے درمیان میں، اس کو قتل کر دیا گیا. جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اب بہرحال ہر مسئول کو، ہر ذمہ دار کو، ہر بابصیرت انسان کو اس فراق میں رہنا ہے کہ ہمیں رہبر کے قاتل سے جو دشمن ہیں ان سے بہرحال انتقام لینا ہے. اس کے بعد اپنی تقریر انہوں نے آگے بڑھائی اور وہ کہتے ہیں کہ خود رہبر کا جملہ کہ ہم کس طرح سے غم منائیں، غم میں کیا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین جو جسے کہیں غم کی جو جنس ہے وہ خود سرکار سید الشہداء کا غم منانا ہے. بالکل. اور پھر وہ اس بات کی طرف یعنی کہ لوگوں کو متوجہ کراتے ہیں کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کر رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے قاتل کا نام نہیں لیں گے؟ بالکل، ہم ان کے قاتل کا نام لیں گے، خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم رہبر کے سلسلے میں کوئی نشست کر رہے ہیں، کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی مجلس کر رہے ہیں، تو رہبر کے قاتل کا نام بھی لیا جائے گا. اور خود یعنی کہ عوام اور پھر تمام تر افراد یعنی امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں گے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں گے. یعنی کسی کو ان نعروں سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں اور آپ مطلب دنیا دیکھ بھی رہی کہ جس طریقے سے یہ عاشورہ کا تسلسل کہہ سکتے ہیں، عاشورہ کا تسلسل ہے، تو پھر آپ کو وہی والے بہرحال چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی یہاں بھی.
آپ یعنی چھپ یہاں نہیں پر سکتے کسی چیز کے پیچھے. یعنی وہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کربلا کے شہیدوں کے قاتل کا نام لیتے ہیں، یہاں پر بھی جو اس راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کا نام لینا پڑے گا کہ اور کس نے یہ بھی قتل ہم کیا. دیکھ سکتے ہیں اس دور میں جو چپ رہ جانے والے افراد یا نیوٹرل رہنے والے افراد تھے، آج ان کا انجام اور ان کے کردار یا ان کی اہمیت دیکھ رہے ہیں کیا تھی. بالکل، اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ خود قتل کرنے والوں پر جیسے لعنت ہے، یعنی جس طرح سے قتل کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے، اسی طرح سے خاموش رہ جانے والوں پر بھی لعنت ہے کہ جو خاموش رہے. یعنی خاموشی بہرحال رضایت بتاتی ہے کہ خاموش اگر انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے. یعنی اگر وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ راضی کہا ہے بھی یہ کہ جرم اور ظلم تبھی بڑھتا ہے جب ظالم سے زیادہ ان لوگوں کے یہ اس میں زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں اس میں ظالم کے خلاف، اور وہ ظلم ہونے دیتے ہیں. ورنہ آج بھی ہم جیسے دیکھیں جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے 50 سے زیادہ مسلم ممالک کے بیچ میں ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جو 50 خاموش بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل، یعنی ان کی خاموشی کی وجہ سے وہ ظلم ہے. ہو رہا ہے. بالکل. اس کے بعد خود یہ آغا علی خمینی یہ اپنی تقریر میں آگے فرماتے ہیں کہ خود رہبری نے یعنی خود شہید امت نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد تقریباً 35-40 برس ان کی برسی پر تقریر کی ہے. ان کی برسی پر تقریر کی، اور اس تقریر میں ہر تقریر میں امام خمینی کی کچھ صفت کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں خود آقا علی خمینی کہتے ہیں کہ صرف شہید امت نے بیان نہیں کیا بلکہ ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہے. بالکل. یعنی کہ جو صفت مثلا اگر امام خمینی بابصیرت تھے تو خود رہبر نے اپنے اندر جو ہے بصیرت پیدا کی. اگر امام خمینی کے اندر کوئی صفت دی دشمن شناسی کی تو بہرحال انہوں نے بھی اپنے اندر وہ صفت پیدا کی. یعنی جو صفات امام خمینی کے اندر پائی جاتی تھیں اس صفات کو اپنے اندر پیدا کی ہیں خود شہید امت نے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں خود شہید امت آئینہ ہے امام خمینی کا. بالکل. یعنی اگر امام خمینی کو دیکھنا ہے تو خود شہید امت کو دیکھ لیا جائے. یعنی جو امام خمینی کے اندر صفات ہیں مکمل ہو بہو وہ تمام تر صفات آپ کو شہید امت کے اندر شک کی بات بالکل شہید امت کے اندر مل جائیں گی. اس کے بعد انہوں نے ضد انقلاب کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ضد انقلاب جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ تم کس بیس پر ایران میں آنا چاہتے ہو؟ تم تو مثلا جاتے ہو دشمن کے سامنے جاتے ہو بھیک مانگتے ہو، دشمن سے بھیک مانگتے ہو کہ وہاں پر مثلا حکومت کو چینج کر دیا ہے، باہر والے آئیں اور پھر وہاں حملہ کریں اور مار کے لوگوں کو پھر حکومت. بالکل. جبکہ ہمارا جو جسے کہیں اصل جو ہماری جو اصل ہے انقلاب کی اصل وہ عوام ہے. بالکل. یعنی عوام یہاں پر ساری چیزیں اپنے یعنی کاندھوں پر لیتی ہے کہ اسے نظام بہرحال عوام ہی نے ریفرنڈم پاس کیا تھا کہ اسے جمہوریہ اسلامی چاہیے، سڑکوں پر آ کر اس نے دکھا بھی دیا. اور رہبر کی شہادت کے بعد سڑکوں پر آج تک موجود رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انقلاب اسلامی کو پسند کرتی ہے، انقلاب اسلامی کو چاہتی ہے. تو یہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ باتیں کہیں. اور پھر تشیع کے سلسلے میں کہا کہ مثلاً جو تشیع ہوئی اس میں ہم کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، خاص کر کے مداحان کا، یعنی کہ جو لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، جو لوگ مداحی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آ کے پبلک کے اندر کے انقلابی روح پھونکی. آپ کو دیکھیں جوش پھونکا ہے ان کا، خود عوام کا کہ جو روڈ پر موجود رہی. اور ساتھ ہی انہوں نے عراق کی عوام کا شکریہ ادا کیا کہ مثلا عراق کی عوام نے اس حد تک مثلا آپ نے خود پبلک کو دیکھا ہے، اتنی پبلک ہے کہ جو رہبر کی تشیع میں شرکت کر رہی ہے، رہبر کو کاندھا دے رہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بات کہی کہ مثلا رہبر کا جنازہ صرف ایران و عراق میں رہا، تب آپ نے دیکھا کہ اس حد تک لوگوں نے رہبر کی تشیع میں شرکت کی اور رہبر کو کاندھا دیا. اگر یہ جنازہ خود کہتے ہیں اگر افغانستان میں جاتا، ہمارے پڑوسی ملک میں جاتا یا خود ہندوستان میں آتا، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جو پبلک جس طرح سے پبلک ایران و عراق میں اس جنازے میں شرکت کر رہی تھی اسی طرح سے دوسرے ممالک میں بھی شرکت کرتی کہ جو امریکہ کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہوتا. اور یہاں رہ کے ہم اس بات کی تصدیق کر بھی سکتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں جس طریقے سے لوگوں نے محبت دکھائی ہے وہاں پہ نہیں جا پائے، اس کے باوجود تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں بہرحال آتا تو ظاہر سی بات ہے یہاں بھی بنا مذہب و ملت کے فرق کے بغیر تمام افراد اس میں شامل ہوتے، تمام افراد شریک ہوتے اور رہبر کو کاندھا دیتے اور رہبر کو ودا کرتے، عظیم رہبر کو. جی. اور آخر میں انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں ایک بات کہی کہ خود امام زمان سے مخاطب ہو کر
کہ مولا ہمارے پاس جو بہترین چیزیں تھیں ہم نے اس کو آپ کی راہ میں دے دیا ہے. مثلا ہمارے پاس شہید امت سے بہتر کوئی نہیں تھا، وہ بھی ہم نے آپ کی راہ میں دے دیا. ہمارے پاس سید حسن سے بہتر نہیں تھا، ہم نے اس کو بھی آپ کی راہ میں دے دیا. ہمارے پاس شہید قاسم سے بہتر نہیں تھا، ہم نے ان بہترین لوگوں کو، یعنی جو بہترین افراد ہیں، چاہے وہ شہید قاسم ہو، چاہے شہید حسن ہو، چاہے خود شہید امت ہو، جو بہترین افراد ہیں ان کو ہم نے آپ کی راہ میں دے دیا ہے، دین کی راہ میں دے دیا ہے، اسلام کی راہ میں دے دیا اور انقلاب اسلامی کی راہ میں دے دیا ہے. خیر یہاں پر تو ہم نے تحاریر اور اس پیغام کی بات کی. ابھی اگر ہم بات کریں اس کے بعد سے جو دوبارہ یہ سیز فائر ختم ہونے کے بعد ابھی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو ابھی کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ دنوں میں کہ جتنے بھی سویلین انفراسٹرکچر ہیں امریکہ نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ابھی کیا ہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں جنگ جاری ہے، اور ابھی کیا حالیہ اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے بہرحال امریکہ اپنے معاہدے پہ نہیں رکا، جی، لیکن جو اس نے معاہدہ کیا تھا اس پر وہ نہیں ٹکا، اور کبھی ٹکے گا بھی اور نہیں. کبھی رہبر ٹکے کہہ گا بھی بھی چکے نہیں. ہیں، شہید جی، رہبر بھی کہہ چکے ہیں. کبھی وہ ٹکے گا نہیں. اب اس کے بعد بہرحال جنگ اگر کرنا ہے تو جنگ جو عوامی چیزیں ہیں، جو عوام کی چیزیں ہیں، جو پبلک کی چیزیں ہیں، ان پر حملے نہیں کیے جاتے ہیں. مثلا ابھی کل انہوں نے اسپتال کے بغل میں، جو بچوں کے کینسر کا اسپتال تھا اس کے بغل میں مارا، کہ وہاں ایک بھگدڑ مچی، لوگ یعنی کہ بچوں کو لے کر بھاگے. یا مثلا پل پہ مارا جا رہا ہے، مثلا ریلوے لائن پہ مارا جا رہا ہے، یا پھر جو عوام سے متعلق چیزیں ہیں، اسپتال ہو یا دوسری چیزیں ہوں، اس پر یعنی میزائل کا مارنا، بم کا مارنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دشمن مکمل طریقے سے بوکھلایا ہوا ہے. جس دشمن نے یہ چاہا تھا کہ ہم 2 دن میں ایران کو ختم کر دیں گے، ایران کے اوپر قبضہ کر لیں گے، 5 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی وہ یعنی کہ جسے کہیں ایران کے سامنے ٹک نہیں پایا. اور جبکہ خود بار بار یہ جو ہے بعد میں تو اپنی ہار مانتا ہے، اعلان بھی کب سے کرتا چلا آ رہا ہے کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ان کے سب سے فرنٹ لائن کے جتنے آفیسرز تھے ان کو شہید کر دیا، رہبر کو شہید کر دیا. اگر ان کا اصل مقصد انہی لوگوں کو شہید کرنا تھا تو ان کو شہید کر چکا. اب وہ پھر اس طریقے کے حملے کیوں؟ بالکل، اس کے پیچھے آپ کیا کہیں گے؟ یہ حملے ایسے پھر اب یہ حملے کیوں؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس کو خود یہ نظام نہیں برداشت ہے. یعنی وہ نظام کی جو آئیڈیالوجی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یہ جو آئیڈیالوجی، جو حسینی آئیڈیالوجی ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی راہ کی آئیڈیالوجی ہے، یہ جہاں جہاں بھی پائی جائے گی امریکہ وہاں کا دشمن ہوگا، اور جس کے ذہن میں پائی جائے گی امریکہ ان کا دشمن ہوگا. جی، اگر ایک شخص بھی باقی ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات اس کے اندر حسینی آئیڈیالوجی ہے، بالکل، تو وہ ظالم کے خلاف قیام کھڑا ضرور ہوگا. جی. بہرحال ہم آج کا اپنا پوڈ کاسٹ، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اب ختم کریں گے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا. اور بہرحال ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں جو اہم اپڈیٹس تھیں وہ ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں. کچھ اہم تقاریر تھیں ان کو آسان زبان میں آپ تک کوشش کی کہ پہنچائیں. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اور اگر آپ کی کوئی آراء و تجاویز ہے تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ سے جلد ہی اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.